حضرات وقار، یہ تھے مفکر اسلام شیخ الحدیث نصرت العلوم گجرانوالا مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ بڑے خوبصورت انداز میں مدرسے کا کردار سوسائٹی میں کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتلایا گیا کہ سالانہ پروگرام جہاں پر آپ کے سامنے کارگزاری کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، وہیں پر آپ حضرات کو ختم قرآن و تکمیل بخاری شریف میں شریک کرنے کے لیے بھی منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں پر ایک قرآن مجید ختم ہو وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کے ادارے جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں 60 سے زیادہ بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت، ایک تو آپ بجٹ میں چلے جاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، بزرگ ہیں بیان کرنے والے تو بزرگ ہیں، آپ تو جوان ہیں، ذرا جوانوں والی سبحان اللہ سبحان اللہ، بلند ہاتھ کر کے سبحان اللہ۔ حضرات، بیدار مغزی کے ساتھ دیکھیں، ٹھیک ہے معاملات مسائل الجھے سلجھے ہوتے ہیں، یعنی ہم دنیا میں اتنا گم ہو چکے ہیں کہ کبھی بزرگوں کی محفل میں بھی آئیں تو توجہ باہر ہی ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اسٹیج پر بیک وقت بہت سارے صلحاء، علماء، مشائخ اور دل کی آنکھ والے لوگ موجود ہیں، اور آپ کو نہیں پتا حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ جن لوگوں کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی معزز مہمان، قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام سید احمد رضا شاہ صاحب، سبزواری محتمم مدرسہ فیض عام سمندری، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے اور وہ بچے جو قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں ان کو قرآن مجید کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات، ہاتھ والا سبق تو آپ بھول گئے، جو بھی آ رہا ہے حدقاری محمد یاسین صاحب کے بیٹے خادم قرآن حدقاری محمد جمیل صاحب پڑھائیں گے، مدرسہ دارالقرآن فیصل آباد سے، وہ تشریف لائیں گے۔ ان کے آمد سے قبل آپ اپنا بیدار ہونے کا ثبوت دیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات، علماء موجود ہیں، اللہ کا نام وہ نام ہے اگر غفلت کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ بھی لیا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔ آپ تو ان کی موجودگی میں، ان اولیاء کی موجودگی میں لے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، جامعہ رشیدیہ، جناب حدقاری محمد جمیل صاحب۔ جو ہمارے گردان والے ساتھی ہیں، مائک ان کے پاس آ گیا ہوگا، قاری صاحب جب پڑھائیں گے وہ بھی اور ہم بھی سب مل کر قاری صاحب جو پڑھائیں ساتھ ساتھ پڑھیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ آپ جامعہ رشیدیہ ساہیوال اور جامعہ رشیدیہ کے محتمم حضرت مولانا محمد کلیم اللہ رشیدی صاحب ناظم حضرت قاری سعید بن شہید صاحب کا شکریہ ادا کریں، وہ آپ کو سال کے بعد اتنے سارے صلحاء کا دیدار بھی کروا دیتے ہیں، اور آپ کو قرآن مجید 60 بچے اور بچیاں 60 سے زیادہ حافظ بن رہے ہیں، اور تقریباً 60 بچے اور بچیاں خوش نصیب عالم اور عالمات بن رہے ہیں۔ ان کے آخری سبق میں، قرآن مجید کے آخری سبق میں بھی آپ شریک ہیں اور حدیث مبارکہ کے آخری سبق میں بھی شریک ہوں گے۔ لیکن حضرات، میں پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے جتنے احباب کھڑے گئے، جہاں پر کھڑے گئے، انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا وہیں پر بیٹھیں گے۔
حضرات دیکھیں آپ لوگ تشریف لائے، سر آنکھوں پر، آپ لوگوں کو اللہ پاک جزائے خیر دے، سلامت رکھے، لیکن کچھ چیزیں نظم سے تعلق رکھتی گئے، بیٹھیں گے جہاں پر جگہ ملتی گئے، واقعتاً آپ جس جذبات کا اظہار کر رہے گئے یہ جذبات جیت نہیں گئے، ایسے ہی ہونے چاہیے، لیکن بیٹھیں گے، پچھلے والے احباب بھی پرسکون ہوں گے۔ میرے ابھی دائیں طرف کچھ ساتھی کھڑے گئے، اللہ حضرات کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ دیکھیں انتظامیہ کی بات ماننی چاہیے، ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ تشریف رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ، جہاں پر جگہ ملتی گئے آپ دعا کریں اللہ اور بڑی مسجد بنانے کی توفیق دے، بڑا حال بنا دیں، سب کو یک وقت نظر آئے۔ حضرات تشریف رکھیں گے، جہاں پر جو ساتھی کھڑا گئے، ادھر والے دروازے میں اور ادھر والے دروازے میں، مجمع جوڑ والے ساتھی پیار محبت کے ساتھ اکرام کا لحاظ کرتے ہوئے بٹھائیں گے۔ قاری جمیل الرحمان صاحب آخری سبق قرآن مجید کا پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام، واجب التکریم میرے مشائخ، علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس میں مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ آخری سبق کے لیے میں حاضر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پہلے اعلان ہوا تھا، میرے مخدوم حضرت الاستاذ حضرت سیدی حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم اپنا یہ آخری سبق بچوں کو کہلوائیں گے، وہ اعلان بالکل درست تھا۔ اب ان کے حکم سے مجھے یہاں بٹھا دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا جتنا بھی فیض ہے میں نے اپنے حضرت سے حاصل کیا، اور ان کے حکم کی تعمیل میں جو سبق کی چند آیات کہلوائی جائیں گی، در حقیقت یہ میرے حضرت کا فیض ہے۔ حق تعالی زندگی کی آخری سانس تک مجھے بھی ان تمام بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی، شکر کرنے کی اور اس کی نسبت کی لاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ جو اس سال قرآن کریم کی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آج یہ بچے بھی، ان کے اعزاء بھی بہت خوش ہیں، مسرور ہیں۔ ان کی خوشی اس وقت حقیقت میں مکمل ہوگی جب حق تعالیٰ کے دربار میں ان کے والدین کو سنہرا تاج پہنایا جائے گا۔ اور ان بچوں سے کہوں گا کہ قرآن پاک کو جس طرح حاصل کرنے میں ان کے والدین نے، اساتذہ نے صعوبتیں اٹھائیں، محنت و مشقت اٹھائی، اب زندگی کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے قرآن پاک کی حفاظت کا، اور یہ خاصا کٹھن دور ہے، مشکل دور ہے، آزمائشوں کا، فتنوں کا دور ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اپنے اساتذہ کرام، اپنے مادر علمی سے مضبوط تعلق، اور والدین کو چاہیے کہ جب ارباب اہتمام اور اساتذہ کرام کی مشاورت کے بعد بچے کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں کہ بچے نے مستقبل میں کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دین و دنیا کی تعلیم بھی مکمل ہو اور قرآن پاک کی حفاظت بھی رہ جائے۔ اور سبب کے درجے میں اور مضبوط سبب ہے، ضمانت دی جا سکتی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی اس بنیاد پر اللہ کے فضل و کرم سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں الحمدللہ جن حفاظ کرام کی ترتیب قرآن کریم تراویح میں سنانے کی ہے، وہ ہر حافظ کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام کرے۔ اور جتنے بھی حفاظ بشمول ہمارے، اب رمضان المبارک میں تقریباً 50 دن رہ گئے ہیں۔ کل ہمارے شہر فیصل آباد کے الحمدللہ ہزاروں حفاظ جمع تھے، وہاں یہ بات کہنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ رمضان المبارک میں ہر حافظ تقریباً ہر روز
سوا پارہ تراویح میں تلاوت کرتا ہے، اگر ہر حافظ ابھی سے ہر روز سوا پارہ تراویح کی تیاری کی نیت سے ہر روز اپنے سامع کو سنانا شروع کر دے تو رمضان المبارک سے پہلے 2 مرتبہ قرآن پاک اپنے سامع کو سنانے کی وہ سعادت حاصل کر لے گا۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن پاک سنانے میں ان کو انشاءاللہ مشقت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ معروضات میری تھی اپنے آپ سے بھی اور اپنے عزیز بچے جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، جن کو آخری سبق کہلوانے کی اور سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ان کی خدمت میں یہ مؤدبانہ کچھ گزارشات تھی۔ حق تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک اپنے بڑوں سے اور قرآن کریم کی اس نسبت سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اب میں چند آیات آخر میں ان بچوں کو کہلواتا ہوں، بچے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى والأسباط چھوڑ گئے۔ قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم حضرات، یہ تھے حضرت قاری جمیل الرحمن صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کا آخری سبق پڑھا رہے تھے۔ اب اس کے بعد بخاری شریف کا آخری سبق پڑھانے کے لیے شیخ الحدیث جامع رشیدیہ ساہیوال مولانا اشفاق حبیب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ حضرات، مولانا اشفاق حبیب صاحب کی شخصیت سے آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، خواہ وہ تدریس کے حوالے سے ہو، تبلیغ کے حوالے سے ہو، تصنیف کے حوالے سے ہو، اخلاق کے حوالے سے ہو، اللہ پاک نے آپ کو ہر شعبے میں وافر خزانہ عطا فرمایا ہے۔ تبلیغ کے حوالے سے تو آپ سب جانتے ہیں،
رد تصنیف کے حوالے سے مولانا اس وقت جو کام کر رہے ہیں ریاض الصالحات کے عنوان سے، اس کے اندر تقریباً ریاض الصالحات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت کے بیانات ایسے ایسے موضوعات پر گئے کہ تقریباً قریب نہیں اگر دور کی کتابیں بھی دیکھی جائیں تو یکجا اتنا مواد نہیں ملتا۔ اور حضرات بطور خاص سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل کا جو رجحان ہے سوشل میڈیا کی طرف، اللہ پاک مولانا کو سلامت رکھے۔ سوشل میڈیا پر جتنا کام کیا گیا حضرات، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ادارہ جامعہ رشیدیہ صاحبان کے شیخ الحدیث ہیں۔ اب میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں گے اور آ کر بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں گے۔ مولانا اشفاق حبیب صاحب شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ صاحبان، حضرات ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام مل کر بلند کریں گے، نعرہ تکبیر۔ حضرات میں نے پہلے کہا بزرگ آتے ہیں، وہ بزرگ ہوتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، طبیعت ہے، نکاحت ہے۔ آپ تو جوان گئے، پوری توجہ کے ساتھ بھی بات سنا کریں، اور جب بات سمجھ میں آئے گی تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کے بتائیں گے، سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے ذرا بلند آواز سے کہہ کے بتائیں۔ مولانا بیان ختم کریں گے، میں پھر آ جاؤں گا، پتہ چل جائے گا آپ نے سبق یاد کیا ہے کہ نہیں کیا۔ مولانا تو پڑھائیں گے اور حضرات آپ کیا کہیں گے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا اشفاق حبیب صاحب۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردلبة الجعفي اليمان البخاري رحمه الله تعالى۔ اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين
آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آپ حضرات نے صحیح بخاری کی آخری حدیث کی تلاوت سنی، اور یہ بات جو میں اب آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو اور زیادہ حیرت ہوگی کہ جس طالب علم نے یہ عبارت پڑھی ہے وہ نابینا ہے. اور اللہ کی عجیب شان دیکھیے کہ اس عبارت پڑھنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی. بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. والدہ روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارا رونا پسند آیا، اللہ تمہارے بچے کو ٹھیک کر رہے ہیں. پھر ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا اور وہ آج ہم تک پہنچا، اس کی آخری حدیث بھی آپ نے سنی. ہمارے جامعہ رشیدیہ کے جو دارالافتاء کے رئیس ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا چند سالوں پہلے. ان محدثین کے نام جمع کیے جو نابینا ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرتے رہے. تو تقریباً 120 نام انہوں نے جمع کیے مختلف کتابوں سے. وہ محدثین جو نابینا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے محبوب کی حدیثوں کو پڑھاتے رہے، اور اس کا نقشہ آج اللہ نے ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے دکھا دیا. یہ مولوی معاذ صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور آج یہ عالم بھی بن چکے ہیں، اور کتنی بہترین انہوں نے ماشاءاللہ حدیث پڑھی ہے. اللہ قبول فرمائے. دیکھیے، صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک کے بعد اگر کسی کتاب کے بارے میں قسم اٹھا کر یہ کہا جائے کہ قرآن کے بعد اس سے سچی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو وہ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے. اب دیکھیے، اسباق میں جو بات چلتی ہے وہ عام ہوتی رہتی ہے. آج موقع ایسا ہے، ابھی ہمارے بزرگ جو تھے وہ حجیت حدیث پر بات فرما رہے تھے، تو اسی حوالے سے میں کچھ گزارشات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمائی ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنے شکل بدل بدل کر سامنے آتے ہیں. پیچھے بنیاد وہی ہوتی ہے، شکل بدلتے ہیں اور امت مسلمہ کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے عجیب عجیب بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. منظر پر کبھی انجینئر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی پروفیسر آ رہے ہوتے ہیں، اور کام کروانے والے وہی ہوتے ہیں جو دین اور اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک حزب الشیطان کہہ کر قرآن میں جو ہے وہ خطاب دیا ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو، ان کے مسلک کو، ان کے منہج کو سمجھ گئے نا،
تو پھر کوئی آدمی بھی امام بخاری کا نام لے کر اور صحیح بخاری دکھا کر ہمیں کبھی بھی اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں، اس لیے کہ جو بھی فتنہ اٹھتا ہے اس کا پہلا ہتھیار صحیح بخاری ہوتی ہے۔ نام بخاری کا لیتے ہیں، کام وہ اپنا کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ وہ راستہ جو اہل سنت والجماعت کا عافیت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بیچارے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو عمومی بات ہوتی ہے مدارس کے بارے میں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو دیوبند والے ہیں یہ اپنے بچوں کو فقہ پڑھاتے رہتے ہیں اور اخیر میں جا کر ان کے ہاتھ میں حدیث کی کتابیں دیتے ہیں۔ مثلا ان بچوں نے قدوری پڑھی، کنز الدقائق پڑھی، شرح وقایہ پڑھی، ہدایہ پڑھی، یہ سب فقہ کی کتابیں ہیں جن میں وہ مسائل ہیں جو قرآن و سنت سے نکالے گئے ہیں۔ اور پھر 7ویں سال میں جا کر ان کو مشکات شریف دی گئی، اس کے بعد یہ صحاح ستہ ان کو 8ویں سال میں پڑھائی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان لوگوں کا حدیث سے کیا لینا دینا، یہ تو اتنے سال بچوں کو فقہ ہی پڑھاتے ہیں، حدیث تو پڑھاتے ہی بہت دیر میں ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو ہم سمجھیں گے تو ہر وہ اعتراض جس سے ہمیں علماء سے متنفر کیا جاتا ہے وہ خود بخود اعتراض رفع ہو جائے گا، اللہ اس کو دور فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں اپنا خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب بچپن میں تھا میں نے امام وقیع اور عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ ان دونوں کی کتابوں کو ازبر یاد کیا، اور ان دونوں کی کون سی کتابوں کو یاد کیا؟ جو فقہ کی کتابیں تھیں، یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد جامع سفیان کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کیا، یعنی وہ بھی کتاب پڑھی مجلس میں بیٹھ کر، اور جامع سفیان جو ہے یہ بھی فقہ کی کتاب ہے۔ تو امام بخاری کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے، انہوں نے پہلے فقہ کا علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں نکلے ہیں۔ تو جو ترتیب امام بخاری کے علم حاصل کرنے کی ہے وہی ہم مدرسوں میں ان بچوں کو دیے بیٹھے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ بچوں کو پہلے فقہ پڑھاتے ہیں بعد میں حدیث پڑھاتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں یہ آدمی امام بخاری کے مزاج سے واقف نہیں ہے۔ بغل میں بخاری شریف تو ضرور دبائی دی ہے لیکن وہ امام بخاری کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو فقہ اور مسائل بیان کیے ہیں وہ ترجمۃ الباب میں بیان کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں 3857 یہ ابواب ہیں جو امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ یوں سمجھ لیں وہ ترجمۃ الباب ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ فقہ ہوتی ہے امام بخاری کی، پھر اس کی دلیل کے طور پر امام بخاری بعد میں حدیث لے کر آتے ہیں۔ تو امام بخاری کا طرز کیا ہے؟ پہلے فقہ بیان کرتے ہیں بعد میں حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور وہی طرز الحمدللہ علماء دیوبند کا ہے کہ ہم پہلے بچوں کو فقہ کے مسائل پڑھاتے ہیں اور بعد میں دلائل کے طور پر وہ احادیث پڑھا دیتے ہیں۔ تو امام بخاری کا جو طرز ہے الحمدللہ اسی طرز پر آج بھی علماء بن رہے ہیں، اور اسی طرز پر اللہ پاک ان کو علم جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں جو ترجمۃ الباب باندھے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان ترجمۃ الباب میں چونکہ یہ فقہ کی ترتیب پر ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور فقہا دونوں سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان کی فضیلت کو باقاعدہ طور پر صحیح بخاری میں بیان بھی فرمایا۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب باندھا کہ باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ باب باندھ کر امام بخاری نے فقہا اور فقہ دونوں کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل لے کر آئے، قرآن کی آیت ہے کونوا ربانیین،
اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ربانی بن جاؤ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفصیل بیان کی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ ربانی کا مطلب ہے حکما، علماء، فقہا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دانشور بن جاؤ، علماء بن جاؤ اور فقہا بن جاؤ۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود، نواب صدیق حسن رحمہ اللہ جو اہل حدیث علماء کے بہت بڑا ان کا نام ہے، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، انہی کے مسائل کے مطابق یہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ اب جو آدمی صحیح بخاری بغل میں دبائے اور یہ کہے کہ جی یہ فقہ جو ہے یہ تو ایک سازش ہے حدیث کے مقابلے میں، کہ فقہ کے مسائل حدیث کے مقابلے میں بنائے گئے تاکہ لوگ حدیثیں نہ پڑھیں، فقہ کو پڑھیں، یہ بالکل وہی اعتراض ہے جو منکرین حدیث کرتے ہیں کہ حدیث وہ سازش ہے جو قرآن کے مقابلے میں گھڑی گئی ہے، کہ لوگ قرآن نہ پڑھیں حدیث پڑھیں۔ تو جس طرح منکرین حدیث کا یہ اعتراض فضول ہے، بالکل اسی طرح جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ فقہ کوئی حدیث کے مقابلے میں نئی چیز بنائی گئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر یہ نئی چیز ہوتی تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس کا رد فرماتے، ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جو لوگ فقہ یا فقہا کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں امت مسلمہ میں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے منہج پر نہیں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کو وہ سمجھنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قول اللہ یہ باب باندھا ہے۔ کیوں؟ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن نہیں کریں گے، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ باب باندھا، یہ بتانے کے لیے کہ پوری صحیح بخاری میں جس باب میں جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی میں بیان کیا ہے، اس سے میں ہٹا ہوا نہیں ہوں۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطأ، اور نیچے روایت لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے نتیجے میں ہی فقہ بنتی ہے، تو اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اللہ اسے 2 نیکیاں دیتے ہیں، اگر اس کا اجتہاد بالفرض غلط بھی ہو جائے تو اسے گناہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی پھر بھی عطا کر ہی دیتے ہیں۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کوئی کر بھی لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کر لینا نماز میں بہتر ہے، اور جو نہیں کرتا ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دونوں نے قرآن و سنت میں غور کر کے اپنا اپنا اجتہاد کیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے یہ دونوں صحیح تھے یا یہ دونوں صحیح تھے۔ اگر یہ صحیح نکلے ان کو 2 نیکیاں مل جائیں گی اور ان کو 1 ملے گی، یہ صحیح نکلے ان کو 2 نیکیاں ملیں گی، ان کو 1 مل جائے گی، لیکن دونوں اللہ کے محبوب ہی رہیں گے، کسی پر اللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو امام بخاری نے یہ باب باندھ کر بتایا کہ اجتہاد اور اجتہاد کے نتیجے میں بننے والے مسائل اور فقہ وغیرہ یہ ساری کی ساری اللہ کی ترتیب کے مطابق ہے، جو اللہ کی منشا تھی وہ ہوا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ اجتہاد کے ذریعے جو مسائل بنائے گئے یہ تو اپنی طرف سے ہی بنا لیے گئے، اور یہ تو امت کو لڑانے کے لیے مولویوں کی سازشیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی امام بخاری کے مزاج پر نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام بخاری تو ان باتوں کو خود کھل کر بتا رہے ہیں، اور آپ بغل میں بخاری شریف دبا کر لوگوں کو یہ کہیں کہ صاحب یہ مجتہدین کچھ نہیں ہوتے، بس جو بھی ہے وہ آپ خود اپنی ترتیب پر سمجھو، یہ مزاج بالکل اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔
ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث، کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، ان کے نافذ ہونے کا باب۔ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل میں یہ لکھا، متفرقتاً کانت او مجتمعاتاً، وہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوں تب بھی 3 ہی ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوں تب بھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ صحیح بخاری میں بتایا، پوری اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، سب کا یہی مسئلہ ہے۔ اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، روافض اور قادیانی، ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا مسلک جو امام بخاری نے بتایا ہے وہ یہ کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل فرمائی، وہ فرماتی ہیں کہ ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اس نے آگے دوسری شادی کی، پھر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حتی یذوق عصیلتہا کما ذاق الاول، کہ جب تک دوسرا خاوند اس سے صحبت نہ کر لے جیسے پہلے نے کی تھی تب تک یہ پہلے کے پاس نہیں جا سکتی۔ اگر آج کسی کے پاس وہ عورت چلی جاتی تو وہ کہتا کنیا دیتیاں، وہ کہتی 3، تو وہ کہتا لو وہ تو ایک ہی ہوئی ہے، چل جا کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مسئلہ بتایا، پھر دلیل بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ کیا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے۔ اب کوئی آدمی بغل میں صحیح بخاری دبائے اور پھر آپ کو یہ بھی فتویٰ دینے لگے کہ صاحب 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، تو آپ سمجھ جائیں یہ آدمی امام بخاری کے منہج سے ہٹا ہوا ہے۔ نام تو بخاری کا لیتا ہے لیکن کام یہ اپنا ہی کرتا جا رہا ہے، اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ایسے آدمیوں سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی میں ہی مصافحے کی احادیث نقل فرمائی، پھر یہ بتایا کہ مصافحہ کیسے کرنا ہے۔ باب الاخذ بالیدین، یہ باب باندھا کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا باب۔ نیچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے، وہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام سے مصافحہ ہوا تو وکفی بین کفیہ، میری ہتھیلی حضور علیہ السلام کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دونوں ہاتھوں سے سلام لینے کا تھا، اور انہوں نے واقعہ بھی نقل کیا کہ صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، کہ حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اب جو آدمی صحیح بخاری بغل میں دبائے اور آپ سے سلام ایک ہاتھ سے لے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ امام بخاری کے مسلک پر نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری تو یہ باب باندھ رہے ہیں کہ مصافحہ 2 ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔ اب یہ ایک سے کر نام بھی بخاری کا لے تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ صحیح بخاری کا نام استعمال کر کے آپ کو اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ایسے آدمیوں سے بچنا چاہیے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ یہ بتایا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ دلیل سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مسائل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ اس لیے میں قرآن پاک کی آیت پہلے لے کر آیا ہوں دلیل کے طور پر کہ اللہ فرما رہے قیامت والے دن ہم عدل کے ترازو جو ہیں وہ قائم فرمائیں گے، تو جب ترازو ہوں گے تو وزن بھی ہوگا۔ یہ دلیل اپنے مسئلے پر انہوں نے دی۔ اب دیکھیے بعد میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے کہ ثقیلتان فی المیزان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کلمات میزان میں بڑے وزنی ہوں گے جب قیامت والے دن تولیں گے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث
قرآن پاک کے مقابلے میں ایک سازش ہے۔ دیکھیے ایک فرقہ آج بھی ایسا موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، اصل میں یہ منکرین حدیث ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو صحابہ کے لیے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو کہا وہ انہیں کہا، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا گیا، تو وہ انہی کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ خود قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ حضور علیہ السلام پر یہ قرآن اس لیے اترا کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے خوف سے جو ہیں وہ ڈرانے والے بنے۔ اور قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور وہ قیامت تک چلے گی۔ تو آپ علیہ السلام کے ارشادات اگر صرف صحابہ کے لیے تھے تو پھر ہم تک دین کیسے پہنچے گا؟ ہم کون سے دین پر عمل کریں گے؟ آپ یقین کریں جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے نا، پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جن کو بچہ بھی سنے تو اس کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے اور اسی پر عمل کرو، احادیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ آپ اندازہ لگائیں، حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا اگر کوئی کہے نا مشکل ہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ کہنا چاہیے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا آپ قرآن کو احادیث کے بغیر سمجھ لیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نیت کیسے باندھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، کمر کتنی جھکانی ہے، ہاتھ کہاں پر رکھنے ہیں، سجدے میں کیسے جائیں گے، رکوع سجدے میں پڑھنا کیا ہے، اور اتحیات درود وغیرہ، یہ تو کچھ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو اگر صرف نماز ہی کوئی قرآن سے دیکھنا چاہے تو اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی۔ اذان نماز قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے اب اللہ پاک نے فرما دیا زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، وہ قرآن پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، وہ احادیث میں ہی ملے گا۔ اس لیے یاد رکھ لیں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کو لازم پکڑ لو، احادیث کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ گمراہی کا راستہ ہے جس کے بعد آدمی اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے یہی بیچارے سے غلطی ہوئی کہ اس نے احادیث کی منمانی تشریحات شروع کی، پھر بہت سی روایات کا انکار کرنا شروع کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر کر اپنے آپ کو ان بدبختوں میں شامل کر دیا جن کے لیے ازلی جو ہے ناکامی اللہ کی طرف سے مقدر تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دلیل قرآن سے لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، اور بعد میں حدیث لا کر بتایا حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں کو الگ کر دیا یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، آپ بتائیں یہ مسلمان ہوگا؟ نہیں، دونوں ملیں گے تو اسلام میں داخل رہے گا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر چلیں گے تو آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر کھڑے ہیں، ورنہ یاد رکھیں آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے نکل گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ قیامت والے دن صرف اہل سنت والجماعت ہی جنت میں جائیں گے، یعنی جنتی راستہ قرآن و سنت دونوں کا ہے، اس سے ہٹ کر آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور دلیل کے طور پر روایت بھی لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بتائے، حضرت عمر کے فضائل بتائے، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے فضائل بتائے، ان کی خوبیاں بتائیں، ان کی شان جو حضور علیہ السلام نے بتلائی وہ امت کے سامنے رکھی۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے
کہ صحابہ سے محبت کرنی ہے، ان کی تعریفیں کرنی ہے، نہ تو صحابہ سے بدگمان ہونا ہے، نہ صحابہ کے بارے میں بد زبان ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اہل سنت والجماعت کے مسلک میں شامل نہیں ہے، اور امام بخاری کا مزاج بھی بالکل یہی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے مسائل بیان کرتے کرتے صحابہ کے مناقب بھی درمیان میں بیان کیے۔ کیوں؟ دیکھیے، صحابہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ دیکھیے، قرآن کس نے جمع کیا؟ صحابہ نے۔ سنا کس نے؟ صحابہ نے۔ ہم تک پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ اگر آپ صحابہ کرام کو مجروح کر دیں گے، ان کے اوپر شکوک و شبہات کے لائنیں لگا دیں گے، تو یاد رکھیں آپ کا قرآن پاک بھی مشکوک ہو جائے گا، آپ کا دین بھی مشکوک ہو جائے گا۔ جب تک صحابہ کی محبت، ان کی عظمت رہے گی، تب تک قرآن پاک کی عظمت بھی قائم ہے، دین کی عظمت بھی قائم ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ اور الحمدللہ علماء دیوبند نے اس مزاج کو آج کے زمانے میں اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ کر دیکھا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کی ناموس پر سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا طبقہ وہ کون سا ہے؟ سب کہیں گے وہ علماء دیوبند کا طبقہ ہے۔ ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر بتایا کہ ہم امام بخاری اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر کھڑے ہیں کہ مناقب صحابہ بیان بھی کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جان بھی اپنی قربان کر دیتے ہیں۔ یہی مزاج ہے۔ اب دیکھیں، ہر روایت کا آخری راوی صحیح بخاری اور تمام حدیث کی کتابوں میں وہ صحابی ہوتا ہے۔ ابھی حدیث پڑھی گئی، اس کے آخری راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو امام بخاری اس طرز سے ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صحابہ پر اعتماد کریں گے تو صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور اگر صحابہ پر اعتماد نہیں تو نہ بخاری نہ مسلم کوئی حدیث کی کتاب بھی آپ اب اس کو صحیح ثابت ہی نہیں کر پائیں گے، اور کسی سنت کو آپ امت کے سامنے سنت نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ہے کہ انہوں نے یہ بات واقعی حضور سے سنی ہے اور صحیح بتائی ہے، پھر تو یہ حدیث ہے۔ اور اگر ہم کہیں پتہ نہیں اپنے کو ہی نہ بنا لی ہو سکتا کچھ اور سنیا ہوئے، سانو کچھ اور داستا ہوئے، تو سمجھ لیں کہ آپ اہل سنت والجماعت کے مسلک سے نکل گئے ہیں۔ دیکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ صحابہ کرام کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا درجہ دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، اس کو لازم پکڑ لو۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور میرے صحابہ کا ایک ہی دین ہے، یہ کوئی الگ دین پر نہیں ہے۔ وہ جو کہیں گے، جو بتائیں گے، وہ میرا ہی بتایا ہوا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے میرا نام نہ لیں، اگر وہ اپنی زبان سے بھی کہہ دیں، یہی سمجھنا کہ یہ اللہ کے حبیب سے سن کر یا دیکھ کر ہی بتایا گیا ہے۔ اور یہی وہ اعتماد ہے جس کو قائم رکھنا اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے، اور امام بخاری نے اس کو خود بیان کیا۔ اب دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب انہوں نے باندھا کہ باب میراث ابن الابن اذا لم یکن ابن، کہ جب بیٹا نہ ہو، پوتا ہو، تو پھر میت کی وراثت میں پوتے کو حصہ مل جاتا ہے۔ اب اس پر امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ آگے دلیل کے طور پر حدیث امام بخاری کو نہیں ملی، تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بطور دلیل کے نقل کیا کہ میرے پاس حدیث نہیں ہے، میں صحابی کا قول نقل کر کر یہ مسئلہ پکا بتا رہا ہوں کہ اگر حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو صحابہ کے اقوال بھی حجت ہوتے ہیں، ان سے بھی میں مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے مزاج، اور خیر القرون کا یہی مزاج تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اہل مدینہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ایک مسئلہ پوچھا ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہے، ثم حاضت، اب اس کو حیض آ گیا تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس اب وہ واپس چلی جائے، اس کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔
تو جب بتایا گیا لوگوں کو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، تو اب سننے والے اہل مدینہ ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ لا نأخذ بقولک وندع قول زید، کہ ہمارے علاقے کے مفتی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے جو فتویٰ ہمیں دیا ہے ہم ان کے فتوے پر عمل کریں گے، جو وہ مسئلہ بتائیں گے ہم اسی فتوے پر چلیں گے، آپ کا فتویٰ فی الحال ہم اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مفتی کا فتویٰ اس سے ہٹ کر کچھ اور ہے۔ اب دیکھیے پورا اہل مدینہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، اور ان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ فتویٰ تو کتھوں فتوے دے جانا، تیرے کو کوئی دلیل بھی ہے گی، مینو حدیث بخا تو کتھوں مسئلے دسی جانا، کوئی ان سے یہ بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے قبول کیا، اس کو ماننے لگ گئے۔ یاد رکھیے یہی مزاج ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ صحابی کا قول سامنے آ گیا اور انہوں نے کوئی مسئلہ بتا دیا تو علی الرأس والعین ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی صحیح بخاری بغل میں دبائے اور آپ کو آ کر کہے کہ جی 20 تراویح تو حضرت عمر کی بدعت ہے، 2 اذان جمعے کی یہ تو حضرت عثمان کی بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام بخاری کے منہج پر نہیں ہے۔ امام بخاری تو صحابہ کرام کے قول کو حجت سمجھتے ہیں، اور وہاں صحابہ کے اجماع کو بھی حجت نہیں سمجھا جا رہا۔ اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کا۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کا نعرہ ہے کہ جی 80 کلمہ نبی دا پڑھیا وا صحابہ دا نہیں پڑھیا، اسی تے او کران گے جڑے ساڈے نبی نے سانو آکھیا، اسی صحابہ نو حجت نہیں سمجھتے۔ تو یہ وہ نعرہ ہے جو اہل سنت والجماعت سے آپ کو ہٹا دے گا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام ہماری جان بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہیں، اور ہمارے دین کی بنیادیں بھی ہیں۔ صحابہ کرام کے اجماع کو جو چیلنج کرتا ہے سمجھ لیں یہ بندہ اب اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے، کیونکہ جس مسئلے پر صحابہ متفق ہو جائیں اب اس سے اختلاف کرنے والا وہ صحابہ کا دشمن ہی ہو سکتا ہے، اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے صحیح بخاری دکھا کر کوئی آدمی آپ کو اگر امام بخاری کے مسلک سے ہٹ کر باتیں کرے تو سمجھ لیں وہ بخاری کا نام استعمال کر رہا ہے، کام وہ اپنا دکھا رہا ہے۔ اور امام بخاری کا مسلک یہی ہے کہ صحابہ کو حجت سمجھنا ہے اور ان حضرات کے بتائے ہوئے مسائل کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ اچھا ایک بات آپ سمجھیے کہ یہ آخری روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی یہ حدیث غریب ہے۔ غریب حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں بہت سے لوگ ہوں، لیکن کسی زمانے میں کوئی ایک آدھ راوی رہ جائے تو ایسی روایت کو محدثین غریب کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی یہ جو آخری روایت ہے یہ غریب ہے۔ اب بہت سے لوگ غریب کا مطلب سمجھیں گے بھی غریب حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ اہمی ہونی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ضعیف حدیث کا مطلب امت میں اردو والا بتایا گیا ہے۔ دیکھو بھئی اردو میں ہمارے ہاں ضعیف اور صحیح یہ دونوں ایسا تقابل ہے کہ ضعیف کو غلط کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی پوچھے کہ جی یہ حدیث صحیح ہے تو کوئی عالم بتائے گا کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہے کہ چھڈو جی حدیث ہی نہیں صحیح ہے، اور یہ کہہ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں روایات کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی میں نہیں ماننا حدیث ہی صحیح نہیں، اور یوں سمجھ لیں محدثین کی ہزاروں برسوں کی جو محنتیں ہیں اس پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اگر صحیح نہیں ہے تو حسن درجے کی ہوگی، حسن نہیں ہے تو چلو اس سے نیچے ضعیف درجے پر آ جائیں، اور ضعیف روایات کو مطلقاً رد کر دینا یہ امام بخاری کا مزاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الادب المفرد، اس میں آداب کی احادیث کو جمع کیا، اور آپ حیران ہوں گے اس کتاب میں ڈھیروں ضعیف حدیثیں امام بخاری نے خود نقل کی ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ضعیف روایات کو ہر جگہ چھوڑا نہیں جاتا، ضعیف روایات کا مطلقاً انکار کر دینا یہ اہل سنت والجماعت اور محدثین کے مزاج کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اچھا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جب کسی مسئلے میں ان کو وہ روایت نہیں ملتی جو ان کے اپنے میرٹ پر ہوتی ہے، اور جو حدیث ان کے مسئلے پر دلالت کر رہی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں اس روایت کو بغیر سند کے ترجمۃ الباب میں کہیں کہیں نقل فرما دیتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ میت کا قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد میں اس کے جو باقی امور ہیں وراثت کے وہ ہو جائیں گے۔ اب اس پر انہوں نے جو روایت نقل کی ہے کہ قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالدین، کہ حضور علیہ السلام نے دین کو پہلے ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ روایت محدثین فرماتے ہیں ضعیف ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے لیکن سند کے بغیر۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے اگر کسی مسئلے پر ضعیف روایت سے استدلال کر لیا جائے اور باقی اور بھی شواہد اس کے موجود ہوں تو یہی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے۔ اب کوئی آدمی آپ کو یہ کہنے لگے کہ جی نہیں ہے جیڑا تو مسئلہ بیان کیتی جانا وا ایس مسئلے دی دلیل تے ضعیف حدیث ہے، اور آپ ضعیف حدیث کو سمجھ رہے ہوتے بھی یہ جھوٹی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، تو اس سے لوگ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ ضعیف روایت کو مطلقاً چھوڑا نہیں جاتا، اس کو ضرورت کے درجے میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہی سب محدثین کا مزاج ہے۔ ہاں شدید ضعیف ہو اس کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے ایک اور بڑی پتے کا نقطہ چھوڑا۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا مزاج کیا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 محنتیں تھیں، آپ نے امت کو علم بھی عطا فرمایا، جہاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، تبلیغ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اسی طرح تصوف، خانقاہوں میں جا کر اپنی اصلاح کروانا اور بڑوں کی صحبت میں رہ کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، بقول قالی سعید صاحب دامت برکاتہ کہ ان کو اپنا دل دے کر ان سے اپنی اصلاح کروانا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا طرز رہا ہے اور یہی سنت سے ثابت شدہ طریقہ بھی ہے۔ اب بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صحیح بخاری بغل میں دبائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے جن پیر فقیریاں آلے سلسلے اے سارے بدعت سارے ہی جھوٹا، یہ جو نقش بندی قادری سہروردی کہتے ہیں سب بدعتاں نے، اللہ دے نبی دے زمانے سے کوئی سہروردی نہیں سی، واقعی نہیں تھی، وہ تو بعد میں ہی آئے، یہ تو نسبتیں ہیں، سلسلہ تو اوپر تک چلا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے امام بخاری کا مزاج، سمجھے امام بخاری ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ دیکھیے تصوف کی ابتدا اخلاص سے ہوتی ہے اور تصوف کی انتہا ذکر خفی پر ہو جاتی ہے کہ بندے کا رواں رواں اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، یہ تصوف کی انتہا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ابتدا کی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث لائے کہ اس سے اخلاص کی طرف اشارہ کیا۔ تو تصوف کی ابتدا کس سے ہے بھائی؟ اخلاص سے، اور صحیح بخاری کی ابتدا پہلی حدیث بھی کون سی ہے؟ اخلاص والی، اور تصوف کی انتہا ذکر خفی پر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری روایت ذکر کے لے کر آئے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور خفیفتان علی اللسان میں خفی کا اشارہ بھی موجود ہے کہ جو ذکر خفی ہوگا وہ خفیف بھی ہوگا۔ تو امام بخاری نے تو صحیح بخاری کی ابتدا اور انتہا تصوف کی بنیاد پر گویا کھڑی کر کر یہ بتا دیا کہ جو بندہ تصوف کا منکر ہے یا امت کو تصوف سے بدگمان کر رہا ہے، سمجھ لیں وہ نام تو امام بخاری کا لے رہا ہے لیکن وہ کام اپنا دکھا رہا ہے۔ امام بخاری کا مسلک اور منہج یہ ہے کہ جس طرح قرآن و حدیث کی خدمت کرنا دین کا کام ہے، اسی طرح تصوف کے ذریعے امت کی اصلاح کرنا یہ بھی دین ہی کا کام ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے۔ اور سچی بات ہے جس علم کے ساتھ صحبت میسر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے علم والوں کو 4 چاند لگائے ہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب صحابہ ایسے نہیں تھے
جو کوئی بہت زیادہ احادیث کے جاننے والے ہوں. صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکثرین سب سے زیادہ روایات انہوں نے بیان کی. چند صحابہ کرام ہیں جو محدثین تھے، باقی صحابہ کرام نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا ہے. انہوں نے زیادہ علم حاصل نہیں کیا کہ بہت زیادہ روایات کو یاد کیا ہو، لیکن قرآن میں اللہ نے جب یہ فرمایا رضی اللہ عنہم، تو ان میں وہ سب صحابہ آگے بھلے ایک حدیث بھی یاد نہیں کی، لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ محدثین کا مزاج اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی یہی ہے. بڑے بڑے محدثین تصوف کے اپنے زمانے کے امام گزرے ہیں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں اور اپنے زمانے کے محدثین بھی ہیں اور تصوف کے امام بھی اپنے زمانے کے ہیں. بعد والوں میں بھی اسی طرح ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، جو آدمی آپ کو صحیح بخاری دکھا کر یہ کہے کہ جی یہ تصوف کے سلسلے، خانقاہوں کے سلسلے بدعات ہیں، ان سے دور رہو، تو آپ کو مشورہ ہے آپ ان سے دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے منہج سے ہٹا کر کسی اور راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، اور وہی وہ گمراہی کا راستہ. اگر بڑوں کے ہاتھ سے ہمارا دامن چھوٹ گیا تو یاد رکھیں جیسے بچہ کسی مجمع میں اپنے ابا کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوا دے، پھر گم ہو جائے، کبھی ادھر روتا پھرتا ہے کبھی ادھر روتا پھرتا ہے. جو آدمی اپنے بڑوں کا دامن چھڑوا کر ادھر ادھر جائے گا، یاد رکھیں وہ تربیت کے حوالے سے ایسے ہی روتا پھرے گا. اپنے بڑوں کی صحبت میں رہنا یہ بہت ضروری ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں دیکھیں یہ سب اشاروں سے کتنے بڑے بڑے فتنوں کا رد امام بخاری نے اشارے اشارے میں فرما دیا. اچھا ایک بات اور مجھے یاد آئی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہماری تو المحند علی المفند میں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں اس میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ اہل قبور سے استفادہ کے قائل ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے افراط و تفرید کے بغیر، کہ اللہ نے جو برکتیں اور رحمتیں نیک بندوں کی قبروں پر آتی ہیں، قریب بیٹھنے والے کو اللہ ان رحمتوں سے محروم نہیں فرماتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر اتر رہی ہے برکت اور رحمت اور ہمیں کیسے ملے گی؟ فرمایا کسی موقع پر اس کا جواب دوں گا. تو ایک دن ایسا ہوا، گرمی تھی تو ایک صاحب حضرت کو پنکھے کی ہوا دے رہے تھے، تو وہ سوال کرنے والا حضرت کے قریب بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا بھی یہ پنکھا مجھے ہلا رہا ہے پنکھے کی ہوا یا تمہیں؟ کہا جی آپ ہی کو ہوا دے رہا ہے. کہا تمہیں بھی آ رہی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بھی آ رہی ہے. فرمایا دیکھو اس کی نیت تو مجھے ہی دینے کی ہے، لیکن قریب بیٹھنے کی وجہ سے وہ ہوا تمہیں بھی ملتی جا رہی ہے. ایسے ہی اللہ کی رحمت جب نیک بندوں پر اترتی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، تو جو ان کے قرب والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتے. تو اب آپ کہیں گے کہ جی امام بخاری کدھر ہیں اس مسئلے میں؟ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ شرک والا عقیدہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمۃ الباب میں نے عرض کیا، یہ باب قول اللہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ والی باتیں جو صحیح بخاری میں 3857 ایسے باب ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر تسلی سے لکھتے ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب جب سب روایتوں کو جمع کر لیا، اب ان کی سرخیاں دینے کی باری آئی تو مدینہ منورہ چلے گئے، اور ما بینا ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر یہ ترجمۃ الباب امام بخاری نے تحریر فرمائے ہیں. یہ جو باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر لکھی ہے. کیوں؟ کہیں اور لکھ لیتے. اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں
کہ جو برکتیں رحمتیں اللہ کے حبیب پر اتر رہی ہیں، پاس بیٹھ کر لکھوں گا میری کتاب میں بھی وہ برکتیں آ جائیں گی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس کتاب کو اتنی قبولیت عطا فرمائی۔ تو اب جو بندہ یہ کہے کہ نہیں جی قبراں تے کچھ نہیں لبدا، دیکھیں میں نے عرض کیا افراط و تفرید کے بغیر شرکیہ اعمال سے بچتے ہوئے سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو استفادہ ہے وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے۔ تو اگر ہم بھی کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم امام بخاری کے منہج پر ہیں، اور اگر کوئی کہے یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے تو اس نے بخاری بغل میں تو دبائی ہے، لیکن پنجابی وہ کہتے ہیں نا کوئی آدمی صحیح بات کرنے لگے تو ساتھ والا اس کی مٹھی دبا کے کہتا ہے مٹھ رکھ، یعنی یہ گل نہیں دسنی، تو اس نے مٹھ رکھ لی ہے یہ بغل میں دبا کر کہ یہ بات نہیں بتانی کہ یہ بات تو خود امام بخاری کے مسلک میں شامل ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بالکل وہی ہے جس پر الحمدللہ آج علماء دیوبند قائم ہے۔ ہم لوگ جو مسائل جو عقائد امت مسلمہ کو بتاتے ہیں وہی سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کو ملیں گے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے آخری روایت ہم سب کو بطور وظیفہ کے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا۔ کس چیز کا وظیفہ؟ کہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی مسئلے کا شکار ہو جاؤ، گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسا میں نسخہ دے کر جا رہا ہوں کہ اس نسخے پر عمل کریں، اللہ آپ کو ہر مشقت سے نکال دیں گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ پاک فرما رہے اگر وہ اللہ کی پاکی تسبیح کو بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کو ہر مصیبت کے پیٹ سے نکال دے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے فرما رہے دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان، دو بول ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسندیدہ ہیں۔ اب رحمان کو محبوب ہیں یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بات پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی گیا، اس نے بادشاہ کی سخاوت کی تعریف کی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اتنے سخی ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں، دیتے دیتے آپ کی ہتھیلی کے بال جھڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ کتنی خوبصورت بات کی، بھائی اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دو۔ تو بادشاہ کو جب کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو وہ اپنے خزانے کھولتا ہے۔ وزیر جلے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس نے ایسے ہی آپ کو بات کہہ دی ہے، آپ اس سے پوچھے تیری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے؟ ہاں بھائی بتا تیری ہتھیلی پر کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اتنا دیتے ہیں کہ میں لیتے 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 میری بھی ہتھیلی کے بال جھڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا ارے واہ بڑی خوبصورت بات کی، بھائی اس کو ایک تھیلی اور دے دو۔ اب وہ وزیر کہنے لگے بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ اس سے یہ پوچھئے کہ اچھا آپ کے تو دیتے دیتے جھڑ گئے، اس کے لیتے لیتے جھڑ گئے، ہماری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا بھائی بتا ان کی ہتھیلیوں پر کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت دیتے دیتے آپ کے جھڑ گئے، لیتے لیتے میرے جھڑ گئے، اور حسد میں جلتے ہوئے ملتے ملتے ان کے جھڑ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا واہ واہ اس کو ایک تھیلی اور دے دو۔ تو اصول ہے بادشاہوں کا کہ جب انہیں کوئی بات پسند آ جائے تو وہ دروازے اپنے خزانوں کے کھولتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بول بتانے لگا ہوں جو بادشاہ کو بڑے پسند ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، جو ہی پڑھو گے وہ اپنے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اچھا پھر تو کوئی بہت مشکل کام ہوگا کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان بڑے ہلکے ہیں زبان پر، پڑھو گے تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ایک عامل کے پاس گئے، ان سے کوئی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا جی میں مشکل میں ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔
انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے عشاء کے بعد 2000 مرتبہ آیت کریمہ تم نے پڑھنی ہے. تو وہ سر کھجا کے کہنے لگا جی پہلے میں اتنا پریشان نہیں سی جتنا ہن ہو گیا. کہتا میری اتنی بڑی پریشانی نہیں تھی جتنا بڑا آپ نے وظیفہ بتا دیا، کوئی چھوٹا سا بتا دیں. تو حضور علیہ السلام کو پتا تھا میری امت ضعیف ہے، کمزور ہے، بڑا وظیفہ بتاؤں گا پتہ نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، کا چھوٹا سا بتا رہا ہوں، خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکا ہے زبان پر، لیکن جب قیامت والے دن تلے گا. معتزلہ نے کہا تھا وزن نہیں ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا ہوگا. دلیل یہ دی ثقیلتان فی المیزان کہ اللہ کے حبیب تو فرما رہے کہ یہ بول جب تلیں گے قیامت والے دن تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. وہ کون سے بول ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت وقار تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، بس ایک ترانہ مولانا شاہد عمران عافی صاحب سے ہم گزارش کریں گے ایک، اور دوسرا کارگزاری ہوگی تعلیمی اور کچھ تعمیراتی، اور پھر اس کے بعد آپ جیسے ہر سال تعاون کرتے ہیں، بلند آواز سے کہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بول کے بتائیں. کرتے ہیں نا؟ تو ایک وہ تعاون ہوگا. بس اب ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں. اگر آپ کہیں تو مولانا شاہد صاحب کا ترانہ رہنے دیں، ہوگا تعاون بھرپور ہوگا، تعاون بھی بھرپور ہوگا. دیکھیں آپ کے سامنے کہ یہ مسجد جہاں آپ بیٹھیں گے اس کی لاگت تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ تھی، 5 کروڑ سے، اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر اندر اللہ کے فضل کے بعد 5 کروڑ سے زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 سے 5 سال، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ کی مستقل کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ دکانیں نہ زمینیں. بعض بات ہوتا ہے نا کئی مربع زمینیں ہوتی ہیں دکانیں، تو جامعہ کی کوئی مستقل آمدنی، زمینیں، دکانیں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کا تعاون ہے. کہو سبحان اللہ. ہوں سبحان اللہ ہولی کر دیا کہ مولانا صاحب نا. حضرات دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی. جامعہ رشیدیہ تو 1901 سے قائم ہے. کب سے بول کے بتائیں؟ 1901، اور اب چل رہا ہے 2022، مطلب 121 سال ہو چکے ہیں جامعہ کو. اور اس وقت سے لے کے اب تک کہاں ہندوستان سے سفر شروع ہوا، پیارے وطن عزیز پاکستان کے لیے جامعہ نے اپنے جامعہ کی وہاں پر جو عمارت تھی، کتب خانہ تھا، سب کچھ قربان کیا پیارے وطن عزیز پاکستان کے لیے. پاکستان میں آئے، پھر یہاں پر آ کے کام شروع ہوا، اور آج 2022 میں جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے تقریباً حافظ بننے والے 60 سے زیادہ، 70 کے قریب بچے ہیں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، 60 سے زیادہ. اور وہ بچے اور بچیاں جو عالم بن لگے گئے ان کی تعداد بھی تقریباً 60 گئے. دراسات دینیہ، ضروریات دین 35 کے قریب گئے. اور اصلی علوم اس کے اندر بھی گزشتہ سال جن بچوں نے امتحان دیا میٹرک کا، ان کی تعداد تقریباً 20 گئے. ایف اے والے 10، بی اے والے 5. اس سال بھی تقریباً 30 بچے ایسے گئے جو میٹرک کا امتحان دے رہے گئے. حضرات یہ آپ کے جامعہ کی تعلیمی مختصر سی کارگزاری ہے. اور اگر تعمیری کارگزاری دیکھنی گئے، آپ لوگ ماشاءاللہ سارے جانے پہچانے چہرے گئے، کئی سالوں سے آ رہے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ کا جلسہ کس طرح پہلے ادھر ہوتا تھا، پھر چٹیل میدان تھا، پھر نیچے تہہ خانے میں. اب یہ پہلا سال گئے کہ مسجد، پچھلے سال بھی کچھ کام باقی تھے اگر آپ کو یاد ہوگا، تو اس سال مسجد مکمل ہو چکی. گئے کہو الحمدللہ، بچہ کہو یار، کہو الحمدللہ. حضرات یہ کس کے فضل سے ہوا؟ اللہ کے. اور تعاون کس کا؟ آپ احباب کا.
اور اب اللہ ہمارے محترم صاحب مولانا کلیم اللہ رشیدی صاحب زیدہ مجدو کو تندرستی عطا فرمائے. ہر سال جس طرح باقی شعبہ جات چلتے ہیں تعمیراتی شعبہ بھی چلتا ہے، اس سال دارالحدیث آپ حضرات نے دیکھا ہوگا وہ مکمل ہو چکا ہے. بڑا حال ہے دارالحدیث کا، مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے گرد ایک مکمل ایک بلڈنگ بنے گی مکمل، جس کے اندر طلباء بیٹھ کر کتابیں جتنی بھی تعلیم گئے کتابوں کی وہاں پر ہوگی، دارالاقامہ ہوگا، کتب خانہ ہوگا. انشاءاللہ جب آپ آئندہ سال آئیں گے اس بلڈنگ کا کچھ حصہ انشاءاللہ تعمیر ہو چکا ہوگا. کہو انشاءاللہ. مسجد کا بجٹ کتنا تھا؟ 5 کروڑ، اور اس کا بجٹ بھی کتنا ہے؟ 5 کروڑ. مسجد بن گئی کہ نہیں؟ بول کے بتائیں. وہ بھی بنے گے کہ نہیں بنے گا؟ آپ حضرات تعاون کریں گے؟ تو حضرات اب وہ احباب مجھے چاہیے جو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اتنے لاکھ روپے اس بلڈنگ کے لیے اپنے پاس سے دوں گا. کام آسان ہو رہا ہے، بس اللہ جو دل میں ڈال رہا ہے وہ کہیں. دیکھیں میں بھی آ رہا تھا تو ہمارے دوست ہیں چودھری منیر صاحب، انہوں نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ جا رہے ہیں، 15,000 روپیہ آپ نے میری طرف سے وہاں پر دینا گئے. تو حضرات جو ساتھی کھڑا ہو کے ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی ہے. اسٹیج پر جو حضرات بیٹھے گئے، جو میرے دور نزدیک بیٹھے، وہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ نئی بلڈنگ کے لیے جس کے اندر بچے بیٹھ کر کتابیں پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے. تو جو ساتھی پہلا بارش کا قطرہ بنے گا اس مجمع میں، تو حضرات جتنے لوگ، آپ کو پتہ ہے چندہ تو ہوگا انشاءاللہ، جتنے لوگ بعد میں ارادہ کریں گے ان تمام کی طرف سے بھی اس پہلے بارش کے قطرے کو ثواب ملے گا. اللہ سلامت رکھے. 25,000 مولانا بیس صاحب ذرا دیکھنا ادھر، 25,000 نام پوچھ لیں جی. عبدالسلام بھائی گلشن نور والے، اللہ پاک سلامت رکھے. اور بھائی بھی درمیان کے اندر بھی کچھ ساتھی کتاب لے کے کوئی کاپی لے کے چلے جائیں. حضرات مختصر اپیل ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جامعہ کا ماہانہ خرچہ 20 لاکھ اور سالانہ خرچہ 2.5 کروڑ سے متجاوز گئے. 2.5 کروڑ مستقل کوئی آمدنی نہیں. 700 بچوں کا کھانا صبح بنتا ہے اور 700 بچوں کا شام کو. بول کے بتائیں کتنے بچوں کا؟ 700 بچوں کا. اور اگر طلباء کو دیکھا جائے تو 1200 سے زیادہ طلباء طالبات گئے اور 60 سے زیادہ عملہ ہے. اتنا بڑا ادارہ. تو حضرات جس کے دل میں اللہ بات ڈال رہا ہے وہ کھڑے ہو کے ارادہ فرما دے جی. 5,000 مولانا اشفاق یار دیکھو ان شیخ الحدیث صاحب اپنی جیب چوں 1 لاکھ روپیہ دے رہے. سارے اچھا کو سبحان اللہ. شیخ الحدیث صاحب حضرات یہ کس طرح، یہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ پڑھانے میں بھی آگے گئے اور حضرات ان کاموں میں بھی وہ آگے گئے. اس کے علاوہ 1 لاکھ نام بتا دینا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نیچے. بھائی سردار محمد صاحب نے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا. حضرات اسی طرح ہی بنتا گئے. ایک مدرسے کے اندر نا ڈی سی صاحب آ گئے تو انہوں نے آ کے دیکھا، اچھا اتنی بڑی مسجد گئے، اچھا 700 افراد کا کھانا بنتا گئے، اچھا بجلی کا بل اتنا ہے، گیس کا بل اتنا گئے. تو سارا کچھ کرتے رہ گئے. وہ کہنے لگے بھائی کوئی مستقل آمدنی بتاؤ. انہوں نے کہا جی کوئی مستقل آمدنی نہیں گئے. بھائی امجد صاحب نے 50,000 روپے اللہ پاک سلامت رکھے، پہلے بھی ہر سال یہ تعاون کرتے ہیں. حضرات پرانے سارے ساتھی گئے تو ڈی سی صاحب گھومتے پھرتے رہ گئے تو کہتے پوچھتے رہ گئے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے. کہا ڈی سی صاحب اللہ بھیجتے گئے. کہا کہ یار مستقل بل آتا ہے بجلی کا، گیس کا، 700 لوگوں کا کھانا گئے، بتاؤ تو صحیح. کہا کہ ڈی سی صاحب اللہ کی قسم اللہ بھیجتے گئے. ڈی سی صاحب نے جاتے ہوئے کہا مجھے سمجھ تو نہیں آتی لیکن 50,000 میرے والوں بھی لے لو. کیا ڈی سی صاحب ایدا ہی پورا ہوندا وا. اور ہم کیا کہتے ہیں گئے. ریحان بھائی ادھر بیٹھے میری دائیں طرف. ہمارے قاری رمضان جلالی صاحب 4 لاکھ روپے کا انہوں نے اعلان کیا. پہلے بھی ماشاءاللہ بڑا تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. سب کہو سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. حضرات ہم کو پتہ نہیں ہے ابھی اللہ پاک کتنی بڑی خدمت ہم لوگوں سے لے رہے ہیں. کہ ظاہری طور پہ اچانک بعض اوقات کوئی کسی کے کہنے پر آ گیا، لیکن یہاں پر بیٹھ کر بھائی عثمان احمد جی کیا ارادہ 5,000 روپے بھائی عثمان احمد اللہ قبول فرمائے. حضرات یقین کریں ہم لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اچانک آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کتنا بڑا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سخی اللہ کے بھی قریب گئے اور بندوں کے بھی قریب گئے. تو حضرات جو دل میں آ رہا گئے کتنا بڑا نظام گئے. آپ دیکھیں سکولوں کا بجٹ
آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کالجز کو، اسکولوں کو، سب آپ جانتے گئے وہاں پر کتنا عملہ ہوتا ہے، کتنے بچے، اور کروڑوں کے اندر حضرات بنتا ہے ان کا بجٹ، اور اس کے باوجود بھی بھائی محمد علی کاٹن ویسٹ فیکٹری والے 1 لاکھ روپیہ ان کی طرف سے جی، بھائی محمد علی کاٹن ویسٹ فیکٹری والے، مولانا ساجد لطیف صاحب جامعہ کے استاد ہیں، 25,000 ان کی طرف سے حضرات۔ یہ تو اساتذہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے گئے، تو جو اللہ پاک جس کے دل میں ڈال رہا گیا، وہ قریب گئے، وہ دور گئے حضرات ضرور۔ اور یہ بھی کہ یعنی اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے دوست کچھ نہیں آ سکے، آپ ان کو ترغیب دیں کہ بھائی اس طرح کر کے ہم جامعہ کے اندر گئے تھے، 6 سال پہلے گئے تو مسجد بنانے کا ارادہ تھا تو بن بھی گئی۔ حضرات یقین کریں یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے محتمم مولانا کلیم اللہ رشیدی صاحب جیسے، قاری سعید صاحب جیسے، اور ان کے ساتھ دوسرے احباب انتظامیہ کے ایسے مخلص لوگ دیے گئے کہ آپ لوگ جو دیتے گئے وہ آپ کے بچوں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرتے گئے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ محتمم صاحب کی صلاحیت تو جو کام ہو رہا ہوتا ہے ہر کام خود کرواتے ہیں کھڑے ہو کر، ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اتنے کام کیسے کر سکتا گئے۔ ہم اپنے اپنے شعبوں کو دیکھتے گئے، لیکن محتمم صاحب جو گئے وہ سارے کام، حتیٰ کہ نقشہ بھی آرکیٹیکٹ کو بلوا کر کہتے ہیں یہ نقشہ بنانا ہے۔ حضرات ہم آفرین کہتے ہیں کہ یا اللہ کیسا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، تادیر نظر بد سے بچائے۔ تو جو اللہ جس کے دل میں ڈال رہے گئے تو حضرات وہ تو جی ادھر سنو کیا کہہ رہے ہیں، 10,000 جی ادھر سنیں، نعمان صاحب کے مولانا نعمان صاحب کے والد صاحب 10,000، بھائی احمد علی صاحب، ملک احمد علی صاحب 10,000 روپے جی، محمد اعظم صاحب 2 لاکھ روپے 18 ٹکڑا۔ حضرات یہ جس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ ارادہ کرے، اور ایسا بھی ہو کہ اس کے علاوہ وہ بات سن، پرچی لے کے آنا ذرا انعام اللہ۔ حضرات یہ ایک شوق کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے کر آتے، اور دین پر ہر کسی کا نہیں لگتا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا جب ایک ساتھی سب کچھ لے کر آیا، آپ نے اس کا واپس کیا، سب کچھ نہیں قبول کیا۔ حضرات یہ اللہ ہی توفیق دیتے ہیں۔ بھائی کامران صاحب 50,000 روپے ان کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو احباب جن کے دل میں، بھائی محمد جاوید صاحب 50,000 روپے یہ لکھ لیں، بھائی محمد جاوید صاحب 50,000 روپے ان کی طرف سے بھی۔ حضرات اس کے علاوہ بھائی ریحان صاحب بھی میرے دائیں طرف بیٹھے گئے، ان کو بھی آپ بعد میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پورا سال یہ نظام چلتا گئے، گاہے بگاہے کام چلتا رہتا گئے۔ تو حضرات آپ احباب یقین کریں خوش قسمت گئے کہ اللہ پاک نے ایسے ادارے کے ساتھ وابستہ کیا کہ جس کی بنیادیں اخلاص پر گئیں، جس کی بنیادوں کے اندر مفتی فقیر اللہ صاحب، حافظ صالح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد عبداللہ صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور فاضل مولانا حبیب اللہ رشیدی رحمۃ اللہ علیہ، ایک لمبی فہرست گئے کہ جن لوگوں کی اخلاص کے ساتھ اس جامعہ کے لیے خدمات گئے۔ تو حضرات جو دل میں آ رہا ہے وہ ارادہ بھی کریں، تعاون بھی کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ تو اس کے بعد میں کہوں گا کہ آخری وقت اب یہ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میاں عامر فرشتہ صاحب مولانا بیس صاحب کو لکھوا دیں، مولانا بیس صاحب یہ لکھیے گا، میاں عامر فرشتہ صاحب 1 لاکھ روپے میاں عامر فرشتہ صاحب کی طرف سے جی۔ اس کے علاوہ اور بھی جس کے دل میں آ رہا گئے، ابھی بھی حاجی شوکت صاحب 20,000 جی، حاجی شوکت صاحب 5,000 روپے جی۔ اس کے علاوہ اور بھی حضرت باقی تھوڑا یا زیادہ، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو پورا سال کرنا ہے، اگلے سال کارگزاری آپ کے سامنے ہوگی، تعلیمی بھی اور تدریسی بھی۔ حضرات اس کے علاوہ آپ اپنے دوست احباب کو بھی دیکھیں، جب کسی کا پیسہ لگے گا اور یہاں پر بچے بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، اس کا ثواب اس کو جائے گا، اللہ اس کی زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے پیسے دوست احباب کے لگوائیں گے مسجد کی تعمیر کے اندر، بھائی محمد مقصود احمد صاحب 10,000 ان کی طرف سے جی۔ حضرات اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو پہلے بھی کام ہوا اللہ کے فضل کے بعد آپ احباب کا ہی تعاون، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آگے بھی جو منصوبہ جات چل رہے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک
یعنی ایک پوری مربع شکل کے اندر ایک عمارت گیا انشاءاللہ، وہ 2-3 سال میں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ بوسیدہ ایک سامنے عمارت ہے دائیں طرف مسجد کے باہر، آپ کو پتہ ہے کب سے 1965 61 کے بعد 70 کب سے بنی ہوئی گئے، اس کی مدت پوری ہو چکی گئے۔ دیکھو اس وقت احباب نے تعاون کیا، کتنی خوبصورت اس وقت عمارت بنی، آج اللہ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا گئے تو حضرات پورا سال تعاون۔ بھائی شہباز کی طرف سے 135 نویل 50,000 روپے جی۔ مولانا حبیب اللہ صاحب ملکہ ہاس کی طرف سے 5,000 روپے جی۔ حضرات اللہ پاک آپ حضرات کو سلامت رکھے، آپ نے بڑا تعاون کیا شروع سے جی۔ 50,000 نام پوچھ نام جی۔ جی بات سنا جی بھائی رشید احمد صاحب لکڑ منڈی 50,000 یہ بھائی ارادہ فرما رہے ہیں جی، جزاک اللہ خیر جی۔ حضرت اس کے علاوہ جامعہ کے ساتھ محبت کرنے والے جو لوگ گئے، مولانا عبد الجبار صاحب جامعہ کے فاضل ہیں، آپ جانتے ہیں 135 نویل سے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ کریانے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے روزانہ 700 افراد کا تقریباً کھانا بننا، وہ بل کی مد میں، کریانے کی مد میں، اور اس کے علاوہ بھی فکر مند رہتے ہیں دوست احباب کی طرف سے، تو حضرات اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات اب میں جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ریحان بھائی بھی بیٹھے میرے دائیں طرف، آپ رسید بھی کٹوا سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس سے ساتھی گئے حضرات۔ اس کے علاوہ آخری بات بھی مولانا شاہ صاحب ترانہ پڑھیں گے پھر شروع کریں گے۔ حضرات جتنے ہم ساتھی آئے بیٹھے جو ہم دے سکتے ہیں اس وقت نقد 10 20 15 وہ سارے احباب ایک مرتبہ جمع کروائیں گے، پھر بات آگے چلاتے ہیں جی۔ جتنے اب تک تو یہ بات تھی نا جی کہ بڑا تھا، تھوڑا بہت یہ حافظ صاحب دے رہے ہیں یہ 18 ٹکڑے کے، اللہ پاک جزائے خیر دے، تو جتنے احباب ہیں تھوڑا زیادہ تو حضرات اس کے اندر بھی تعاون فرمائیں، تو تھوڑا یا زیادہ اس میں بھی کوشش کریں کہ یہ دیکھیں کہ اگر تھوڑا بھی ہو جائے تو یہ بڑا ہو جائے گا۔ تمام احباب کوشش کر کے اب آگے آئیں گے، کچھ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد دستار بندی کے، تو حضرات تھوڑا یا زیادہ ہمت کریں گے، ساتھی اپنی اپنی جیب سے حضرات نکالیں گے، اور جتنا بھی آئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک یہ خالی کر لیں۔ حضرات ابھی جتنا بھی گئے دیکھیں، ابھی ہم دیکھ رہے تھے اللہ نے کسی کو 1,00,000 کی توفیق عطا فرمائی، کسی کو 50,000 کی، کسی کو 4 لاکھ کی، اب ہماری طرف سے 50 100 200 یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرات بڑے بڑے امیر صحابہ بڑا بڑا کچھ لے کر آئے، لیکن غریب صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، حضرات تازہ مزدوری کی، تازہ مزدوری کرنے کے لیے گئے، 1 کلو کھجوریں 2 کلو کھجوریں جب لے کر آئے، منافقین نے کہا کہ ارے یہ 1 کلو کھجوروں سے کیا بننے والا ہے، 2 کلو کھجوروں سے کیا بننے والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اتار دیا کہ بڑے بڑے صحابہ نے بھی خرچ کیا، فرمایا کہ میرے حبیب یہ جو غریب صحابہ ہیں، یہ جو مزدوری کر کے لے کے آ رہے ہیں کلو 2 کلو کھجوریں، فرمایا کہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، فرمایا کہ یہ بیچارے تو مزدوری کر کے لے کے آئے گئے، فرمایا کہ ان کی کھجوریں جو کلو 2 کلو گئے اتنی برکت والی گئے، فرمایا کہ جو بڑے بڑے مسجد کے اندر ڈھیر لگ چکے گئے، کلو 2 کلو کھجوروں کو ان پر بکھیر دیا جائے تاکہ کلو 2 کلو کھجوروں کی برکت وہ ڈھیر حاصل کر لیں۔ حضرات اللہ کے ہاں مقدار نہیں، اللہ کے ہاں معیار چلتا گئے، کس نیت کے ساتھ خرچ کیا جی۔ میاں عمار اسامہ ان کی طرف سے 1,00,000 روپے بھی، اس کے علاوہ اور جو احباب ہیں اکٹھا کریں پھر انشاءاللہ۔ حضرات پورا سال آپ الحمدللہ تعاون کرتے ہیں، مزید بھی جاری رہے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے تعلیمی کارگزاری میں نے بتا دی گئے، الحمدللہ ڈویژن بھر میں تعداد کے حوالے سے، رزلٹ کے حوالے سے، معیار کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے آپ کا ادارہ جامعہ رشیدیہ صاحبال یہ اللہ کا فضل گئے، اللہ پاک نے ہر شعبے میں نوازا گئے۔ حضرات آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، پھر مولانا شاہد صاحب جامعہ کا ترانہ پڑھیں گے، پھر دستار بندی شروع کی جائے گی۔ تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ اب یہ تقاضا پورا ہو گیا، اب تشریف رکھیں گے دائیں بائیں جہاں پر جگہ ملے گی۔ اب مولانا شاہد عمران صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں گے اور آ کر بھائی عبد القدوس قصور سے 50,000 روپے، اندر بھی اسی طرح مستورات بھی چندہ جمع کرواتی گئے تو وہاں پر بھی چندہ ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگ دیتے گئے تو 50,000 بھائی عبد القدوس کی طرف سے۔ اب میں مولانا شاہد عمران صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے اور آ کر جامعہ کا ترانہ پڑھیں گے جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 شعر شان صحابہ پہ، اس کے بعد انشاءاللہ ترانہ پڑھوں گا. درود شریف پڑھ لیجیے ایک بار. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے خون بہتا ہے گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے صحابہ نے. مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی. صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی. صحابہ ہی نے بخشی نعمت قرآن و سنت کی. ہمیں جینے کے گر سارے سکھائے ہیں صحابہ نے. ہمیں جینے کے گر سارے سکھائے ہیں صحابہ نے. منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی. منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی. مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے. مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ نے. سبحان اللہ کہنی تو ذرا زوردار انداز میں. بہت شکریہ. دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ. وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ. دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ. وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ. یہ باغ
پر بہار بھی ہے روح کا نکھار بھی، یہ باغ پر بہار بھی ہے روح کا نکھار بھی، عظیم و باوقار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، نفرتوں عداوتوں کی آندھیوں میں گر کے بھی، نفرتوں عداوتوں کی آندھیوں میں گر کے بھی، بہار ہی بہار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، بہار ہی بہار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، لطف فقر و عبدیت حبیب کا جہان ہے، لطف فقر و عبدیت حبیب کا جہان ہے، جہان تابدار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، جو میرزا کی ذریت خباثتوں پہ آ گئی، جو میرزا کی ذریت خباثتوں پہ آ گئی، تو عزم ہے پکار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، بشیر کی بشارتوں رفیق کی رفاقتوں، بشیر کی بشارتوں رفیق کی رفاقتوں کی اعلی یادگار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اس کا رازدار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، جہاں پہ لفظ بول اٹھے معانی ایک رنگ دے، جہاں پہ لفظ بول اٹھے معانی ایک رنگ دے، وہ شہر زر نگار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، تو آدیار علم میں عطا سے پوچھ راستہ، تو آدیار علم میں عطا سے پوچھ راستہ، تو یوں ہی بے قرار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، دین کی آبشار ہے یہ جامعہ رشیدیہ، وفا کا کوہسار ہے یہ جامعہ رشیدیہ۔ حضرات عزیز وقار، اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ جس میں